اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں آج 27 فروری کو آپ سے مخاطب ہوں اور درس نمبر 58 پہ بیان کر رہا ہوں، جس کا موضوع ہے اخلاق حسنہ کی محافظت اور اخلاق رذیلہ کے معالجات کا قاعدہ کلیہ، یعنی انسان کس طرح سے اپنے اخلاق کو بہتر کر سکتا ہے اور بری صحبت سے اجتناب کرنے کے لیے جو اسلام نے زور دیا ہے، تو اگر وہ چاہتا ہے انسان کہ اپنے اخلاق کو درست کرے تو بری صحبت سے اجتناب کرے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، برے لوگوں کے قصے کہانیوں کو سننے سے باز رہے اور نیک لوگوں کے قصوں کو کہانیوں کو سنتا رہے تاکہ اس کا اثر ظاہر ہو۔ صحبت انسان میں ضرور اثر کرتی ہے، اور مولانا روم فرماتے ہیں اپنے شعر میں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ برے کی صحبت تجھے برا بناتی ہے اور اچھے کی صحبت تجھے اچھا بناتی ہے۔ دوسرا یہ کہ عمل نیک کو ہمیشہ جاری رکھنے کی کوشش کرے تاکہ اس کا اثر نفس پر قائم ہو، ہمیشہ اپنی حالت پر غور و فکر کرے تاکہ صحیح نتیجے تک پہنچ سکے اور برے نتائج سے محفوظ رہے۔ اگر کوئی ایسا عمل ظاہر ہو جو اخلاق حسنہ کے موافق نہ ہو تو اپنے نفس کو خوب ملامت کرے۔ تیسرا یہ کہ جن وجوہات کی بنا پر قوت غضبیہ اور شہویہ متحرک ہوتی ہیں ان کا سد باب کرے، جن امور سے انسان میں غفلت پیدا ہوتی ہے ان سے باز رہے، ہر وقت ہوشیار رہے کہ کہیں غیر اخلاقی عمل اس سے سرزد نہ ہو جائے۔ چوتھا یہ کہ نفس کے فریب میں نہ آئے اور اپنے عیوب کو جانے اور ان کو حتی الامکان دور کرنے کی کوشش کرے، اپنے دوستوں کو مقرر کرے کہ وہ آپ کے عیوب سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں تاکہ آپ اس کی اصلاح کر سکیں۔ عقل مند صرف وہی ہے جو اپنے نفس پر نگران ہو اور اسے برائیوں سے روکے اور حصول کمال کی سعی کو جاری رکھے۔ اخلاق رذیلہ کے دور کرنے کا قاعدہ کلیہ یہ بیان کرتے ہیں علماء ربانیین اور روحانیین کی جس طرح طب جسمانی، صحت کی حفاظت اور بیماریوں سے بچاؤ اور ان کے علاج کے طریقے بیان کرتا ہے، اسی طرح علم اخلاق جو در حقیقت طب روحانی ہے، نفس کی حفاظت اور اس کی بیماریوں کے اسباب اور علاج کے طریقے بیان کرتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ نفس کی صحت اور بیماریوں سے بچاؤ کے لیے اس طب کی طرف رجوع کریں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے اس بیماری کی تشخیص کی جائے، پھر اس کے اسباب ڈھونڈے جائیں، بعد ازاں اس مرض کے علاج کا انتظام کریں۔ فرض کریں ایک آدمی بااخلاق نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ اخلاق سے اپنے نفس کو مزین کرے اور صفات رذیلہ سے نجات حاصل ہو، تو اسے چاہیے کہ دیکھے میرے اندر کون کون سی اخلاقی بیماریاں ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں اور کس طرح ان سے جان چھڑائی جا سکتی ہے، ان کے علاج کے لیے کس کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس قاعدے کے مطابق اگر کوئی اصلاح کرنے کی کوشش کرے تو ضرور اس کی خامیاں دور ہو سکتی ہیں، بشرطے کہ یہ کام خلوص دل سے ہو۔ اب اقسام اخلاق کی کچھ تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ بنیادی طور پر اخلاق کی 4 قسموں کو بتایا گیا ہے کہ ایک وہ اخلاق ہے کہ جس کا تعلق قوت عاملہ یعنی فکر سے ہے، دوسرا وہ کہ جس کا تعلق قوت عاقلہ سے ہے، تیسرا وہ جو کہ قوت غضبیہ سے متعلق ہے، اور چوتھا وہ جس کا تعلق قوت شہویہ سے ہے۔ ان کی تفصیل مختصراً بیان کی جا رہی ہے۔ پہلا مقام متعلقات قوت عاملہ کا ہے۔ اخلاق حسنہ کا وہ حصہ جس کا تعلق قوت عاملہ سے ہے علالت کہلاتا ہے، جس کے ایک معنی بیماری کے بھی ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی صفت ہے جس کے سبب تمام اجزائے نفس روشن و نورانی ہو جاتے ہیں، ایک جزء دوسرے سے
لطف حاصل کرتا ہے اور دل کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس سے انسان تمام افعال و صفات کی اصلاح پر قادر ہوتا ہے۔ اس صفت کے سبب سے انسان افراط و تفریط سے محفوظ رہتا ہے۔ گویا کہ عدالت حد اعتدال کا نام ہے۔ اس عدل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خداوند تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ہم نے اس رسول کے ساتھ کتاب و میزان نازل کی تاکہ لوگ عدالت پر قائم ہو جائیں۔ عدالت کی 3 قسمیں، ایک وہ جس کا تعلق خالق و بندے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو حیات بخشی، مختلف النوع نعمات سے نوازا اور وہ تمام کمالات عطا کیے جن کی اس کو ضرورت تھی، لہٰذا ان نعمات کے بدلے میں اس کا احسان جانا واجب ہے اور ضروری کہ انسان اس معاملے میں عدالت سے کام لے۔ پس بندوں پر خدا کی معرفت، اس کے پیغمبروں کی اطاعت اور احکام شریعت کی پابندی لازم ہو گئی، کیونکہ احسان بادشاہی کا عوض شکر نعمت اور اطاعت و فرمانبرداری پر کمر بستگی ہے۔ دوسری قسم کی عدالت وہ ہے کہ جس کا تعلق انسان کے باہمی معاملات سے ہے۔ اس عدالت کا اقتضا یہ ہے کہ آدمی اپنے حق پر راضی ہو اور دوسرے کے حق پر دستدرازی نہ کرے، بقدر استطاعت برادر دینی کے حقوق کو بجا لائے۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرے، اور جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتا برادر دینی کے لیے بھی اس چیز کو پسند نہ کرے۔ اس کے ہاتھ اور زبان کے ضرر سے دوسرے بھائی محفوظ رہیں، ذاتی اغراض و مقاصد کو اجتماعی مفاد پر ترجیح نہ دے، اور خداوند تعالیٰ نے برادر دینی کے جو حقوق مقرر کیے ہیں اسے پورا ادا کرے۔ تیسری قسم عدالت کی وہ ہے جس کا تعلق زندوں اور مردوں کے ساتھ ہے، جیسے مردوں کا قرض ادا کرنا، وصیت پر عمل کرنا اور دعائے خیر سے یاد رکھنا۔ بس عاقل کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنی صفات کی اصلاح سے غافل رہے۔ اگر غفلت بدن میں عدالت قائم نہیں کی تو وہ دوسروں کی اصلاح سے عاجز ہوگا۔ وہ دوسروں کی اصلاح کیسے کر سکے گا؟ اس لیے کہ جو چراغ اپنے قریب کو روشن نہ کر سکے اس کی روشنی دور تک نہیں پہنچ سکتی اور دور والے اس چراغ سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ دوسرا مقام جو ہے وہ ان اخلاق کے ذمیمہ کے علاج کا بیان ہوا ہے جو قوت عقلہ سے متعلق ہے۔ تمام اخلاقی رذائل یہ افراد سے تعلق رکھتے ہیں یا تفرید سے۔ قوت عقلہ اگر حد اعتدال سے تجاوز کرے تو یہ انسان کو ایک حالت پر قائم رہنے نہیں دیتی۔ ذہن میں ہمیشہ شبہات آتے ہیں اور غیر ضروری امور کی تحقیق میں وہ مصروف ہو جاتا ہے اور حق سے دور ہو جاتا ہے۔ ایسا بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ مسائل عقلیہ و علوم الہیہ میں دین حق سے برگشتہ ہو کر کفر و فساد و عقیدے کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ پہلے سے معلوم کرے کہ یہ صفت بد انسان کو تحصیل فضیلت اور علم و عمل سے محروم رکھتی ہے اور ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے۔ اس کے بعد ان علماء کے استدلالات کی طرف متوجہ ہو جو استقامت اور استقلال ذہن میں مشہور و معروف ہیں، ان کے دلائل کی پابندی لازم سمجھے اور ان کے خلاف شکوک کو اپنے ذہن کی کجی سمجھے۔ اگر قوت عقلہ تفرید یعنی کمی کا شکار ہو تو جہالت کا ظہور ہوتا ہے۔ اس صفت کے دور کرنے کے لیے خرابی جہل پر غور کرنا چاہیے۔ کوئی بھی فی الحقیقت جاہل انسانیت کے شمار میں نہیں، یہی علم و دانائی ہے جس کے سبب سے انسان کو دیگر مخلوقات
پر برتری حاصل ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ بھی جاری ہے۔ آج کا درس ہم یہاں پہ تمام کرتے ہیں اور خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو راہ دکھائی ہے اور علماء جو ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، راہ سعادت بڑی مشہور کتاب ہے علامہ نراقی کی، اس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے اور خدا مجھے بھی توفیق عطا فرمائے گا ہدایت کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔